بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی 8 نشانیاں۔ اگر کسی میں ایک بھی نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا یا عورت کو مار پیٹ کرنا تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین حضرات، سب سے پہلی نشانی اللہ کی راضی ہونے کی کہ اللہ پاک جس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس سے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا نہ ہو، لیکن دین کی سمجھ صرف اسے ہی دیتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی محبت اور دین کی تڑپ، یہ سب اس بات کی نشانی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اس پر وہی لوگ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل کرتے ہیں، اس کو اللہ پاک نے اپنا پیارا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جس سے اپنا بناتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈال دیتے ہیں اور اللہ پاک دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں، اور جو شخص اس آزمائش پر صبر کرے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور یہ کہتا ہو کہ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اوپر آئی ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، پھر مجھے یہ آزمائش مجھ پر کیوں ہی آئی ہے، میں تو دین کا گھر بن کر رہا ہوں تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب اخبرنی عن آیت رضاء من عبدک، اے میرے پروردگار مجھے ان نشانیوں سے آگاہ کرے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ جیسے کہ حدیث کی روشنی میں کسی بندے کا اپنے پروردگار کی قضاء و قدر اور فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کے کسی فیصلے کے خلاف حرف شکایت زبان پر نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اپنے بندے سے اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور تسلیم رہنے چاہیے، وہ فیصلہ اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو تب بھی وہ بندہ راضی ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ مسکینوں سے محبت کرنا، اور یہ اللہ پاک کی محبوب ہونے کی نشانی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب اخبرنی عن آیت رضاء من عبدک، اے میرے پروردگار اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانی ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِذَا رَأَيْتَ نَفْسَكَ تُحِبُّ الْمَسَاكِينَ وَتُبْغِضُ الْجَبَّارِينَ فَذَلِكَ آیَةُ رضاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم آپ سے یعنی اس بندے سے راضی ہے۔ نشانی اللہ پاک کی رضا ہونے کی یہ ہے کہ جب دل میں ظالموں سے نفرت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا
کہ اللہ پاک کی محبوب بندے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے، کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہو، اس سے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ عز و جل کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس بندے سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کی دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کی دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں سے متعلق مسلمانوں کا حال، ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید نہیں، تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے، اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بلائیوں اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ جل جلالہ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے، اور ہماری فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والی زخمیوں کو شفا عطا فرما دے۔ ہم اب کبھی تیرے نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرمانبرداری والے کاموں میں اپنی ساری زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورے کر دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کی بھی نیک بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنے قبر اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں۔ تو یہ جو وعدے کیا جاتا ہے ان کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ چھٹی نشانی اللہ پاک کی اپنے بندے سے راضی ہونے کی یہ ہے، اللہ پاک جب اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تب اس سے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے۔ یعنی جب آپ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو یہ ضرور سوچنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ لیکن جب آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق ملے تو یہ سمجھنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں ہونے کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ اللہ کی راضی ہونے کی، جب اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس بندے کی دوسرے لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر سارے آسمان والوں کو یہ حکم دیتے ہیں اور سارے زمین والوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سب سے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کر دیں۔ نمبر 8، اللہ کی راضی ہونے کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کوئی برائی کا کام ہو رہا ہو اور آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو رہا ہو یا کوئی ظلم ہو رہا ہو تو آپ اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس کو برا ماننے تو سمجھ لینا،
کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور اللہ پاک کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یعنی کافر لوگوں سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے پر چلتے رہو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ذات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں دین پر مکمل طور پر چلنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں اللہ جل جلالہ کے میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی الدارین۔ سبحان اللہ۔